اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ اللہ کی رحمت کے باعث تو ان پر نرم دل ہے، اور اگر تو بد زبان اور سخت ہوتا تو یہ سب تیرے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ تو ان سے درگزر کر اور ان کے لیے استغفار کر اور کام کا مشورہ ان سے کر لیا کر۔ پھر جب تیرا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ آیت نمبر 159 اور 160 کی تفسیر ہم بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر اور مسلمانوں پر احسان جتاتا ہے کہ نبی کے ماننے والوں اور ان کے نافرمانی سے بچنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کے دل کو نرم کر دیا ہے۔ اگر اس کی رحمت نہ ہوتی تو اتنی نرمی اور آسانی نہ ہوتی۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماصلہ ہے جو معرفہ کے ساتھ عرب ملا دیا کرتے ہیں جیسے، اور نقرہ کے ساتھ بھی ملا دیتے ہیں، اسی طرح یہاں ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے تو ان کے لیے نرم دل ہوا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے جن پر آپ کی بشت ہوئی، یہ آیت ٹھیک اسی جیسی ہے، یعنی تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول ہے جس پر تمہاری مشقت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری بھلائی کے حریص ہیں، جو مومنوں پر شفقت اور رحم کرنے والے ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو امامہ بابلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے ابو امامہ، بعض مومن وہ ہیں جن کے لیے میرا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ یہاں سخت کلام ہے، فضل سے مراد یہاں سخت کلام ہے کیونکہ اس کے بعد کا لفظ ہے، یعنی سخت دل۔ فرمان ہے کہ اے نبی اکرم، تم سخت کلام اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تمہارے پاس سے منتشر ہو جاتے اور تمہیں چھوڑ دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی جانسار اور شیدائی بنا دیا ہے، اور آپ کو بھی ان کے لیے محبت اور نرمی عطا فرمائی، اور تاکہ ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگے رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوں کو اگلی کتابوں میں بھی پاتا ہوں کہ آپ سخت کلام، سخت دل، بازاروں میں شور مچانے والے اور برائی کا بدلہ برائی سے لینے والے نہیں بلکہ درگزر کرنے والے اور معافی دینے والے ہیں۔ ترمذی کی ایک غریب حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کی آؤ بھگت، خیر خواہی اور چشم پوشی کا مجھے اللہ کی جانب سے اس طرح کا حکم دیا گیا ہے جس طرح فرائض کی پابندی کا۔ صدق اللہ العظیم۔